حضور نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ اے عمر، ایک شخص یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ دیکھیں کس خوبصورت انداز سے حضور اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں، کیونکہ حضور کو آقا کو خبر ہوتی ہے کہ کون کہاں بیٹھ کر روتا ہے۔ حضور بتا رہے ہیں کہ عمر، ایک شخص یمن سے آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے والد کا نام عامر ہے اور وہ اپنے ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ آقا کو ہر غلام کا پتہ ہوتا ہے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ حضور حلیہ بتا رہے ہیں کہ وہ اویس ہے، اس کے والد کا نام عامر ہے اور وہ اپنے ماں سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس کے بدن پر سفیدی ہے اور اس نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے برس کی بیماری کو ٹھیک کیا، لیکن 1 درہم کے برابر اس کے بدن پر اب بھی بیماری ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں صحابہ کو بتائی اور فرمایا کہ اے عمر، جب بھی تم اس سے ملو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ دیکھیں کتنی شان ہے حضرت اویس کرنی کی۔ آپ کو صحابی ہونے کا اعزاز تو حاصل نہیں ہوا، لیکن صحابہ کرام بھی آپ کے مرتبے پر رشک کرنے لگے کہ صحابہ کرام وہ بھی جلیل و قدر صحابہ، حضرت عمر بن خطاب جیسے، حضرت علی جیسے آپ کے پاس آئیں تو انہوں نے اپنے لیے دعائیں کروائی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بہت روتے تھے، بہت تڑپتے تھے حضور کی دیدار کے لیے، لیکن آپ کو نصیب نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی والدہ نے اجازت نہیں دی کہ بیٹا میں بیمار ہوں اور مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ ایک دن آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دی اور فرمایا کہ بیٹا اگر حضور نہ ملے تو واپس جلدی آ جانا۔ حضرت اویس کرنی نے سارا سامان اپنی والدہ کی ضرورت کا اپنے والدہ کے پاس رکھا اور آپ مدینے کی طرف چل بسے۔ جب آپ نبی علیہ السلام کے حجرے کے قریب آئے تو آپ نے اجازت طلب کی کہ کیا حضور ہے؟ اندر سے آواز آئی حضرت عائشہ صدیقہ کی کہ کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک فقیر ہوں، ایک غلام ہوں جو آقا علیہ السلام کی دیدار کے لیے یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور تو نہیں ہے، وہ تو باہر دیکھیں مسجد میں یا کسی صحرا میں گئے ہوں گے، وہاں پر دیکھ لیں۔ آپ رونے لگ پڑے اور آپ نے فرمایا کہ حضور کو میرا سلام کہنا، فرمانا کہ ایک فقیر، ایک غلام یمن سے آیا تھا اور انہوں نے آپ کے لیے سلام پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی جب چلے گئے تو حضور تشریف لائے تھوڑی دیر بعد، تو حضرت عائشہ صدیقہ بتانے ہی والے تھے کہ حضور نے پوچھا کہ اے عائشہ آج کوئی آیا تو نہیں تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ غیب ماننا کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپائے جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا عائشہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جی حضور، ایک غلام، ایک فقیر یمن سے آیا تھا اور انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا۔ تو حضور رونے لگ پڑے، آپ کے آنسو آنے لگے اور فرمانے لگے کہ عائشہ کیا آپ اس کو جانتے ہیں یہ کون تھا؟
تو فرمانے لگی کہ نہیں حضور کون تھا بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ اویس تھا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ حضور کو دیکھا نہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ بندہ کسی کو دیکھ لے اور اس سے محبت کرے۔ دیکھیے ایک والدہ کی وجہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور وہ ٹہرے کیوں نہیں، آپ کا دیدار کر لیتے اس کے بعد چلے جاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس کی ایک نابینا والدہ ہے، اس کی وجہ سے وہ چلا گیا۔ تو اپنی والدہ کی وجہ سے آج وہ حضرات جو تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں اپنے بزرگ والدین کو چھوڑ کر، جو پیروں کے ڈیروں پہ چلے جاتے ہیں، اپنے والدین کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے پیروں کو راضی کرنا ہے۔ ارے تمہارا پیر تو تمہارے گھر بیٹھا ہے، پہلے اس کو راضی کر لو۔ وہ لوگ جو چلا کاٹنے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ارے اپنے باپ کو راضی کرو، خالق کائنات تجھ سے خود راضی ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ رد الرب فی رد الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد، کہ باپ کی رضامندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں خالق کائنات کی ناراضگی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے اگر سب ولی اللہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں یا 1000 ولی اللہ اس شخص کے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن ایک والد اس کے لیے کہے کہ خالق کائنات اس کو نہیں بخشنا کیونکہ یہ میرا نافرمان ہے، تو خالق کائنات اس کے باپ کی سنے گا اور خالق کائنات اس کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ رضی الرب فی رضی الوالدین، کہ باپ کی رضامندگی میں خالق کائنات کی رضامندی ہے۔ تو جو باپ کو راضی کرے گا، اپنی والدہ کو راضی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوگا۔ یہ تھا ایک حضرت اویس کرنی کا پہلو۔ اور دوسرا پہلو دیکھیں، آج تو ہم اپنے لیے پوسٹر لگواتے ہیں، بینر لگواتے ہیں، اپنی مشہوری کرتے ہیں۔ بس چلے تو اگر مسجد کے اندر ایک ٹائل بھی لگوا دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا تذکرہ کریں، ہمارا نام لکھا جائے، کس نے مسجد کے اندر فلاں فلاں کام کیا۔ لیکن آپ نے اتنی زندگی گزاری، آپ کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی، اس کے باوجود بھی آپ نے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ آپ چھپاتے تھے اپنے آپ کو، کوشش کرتے تھے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ احب الاولیاء الی اللہ لا تقیا الا خفیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ولی وہ ہے جو مخفی بھی ہو اور پرہیزگار بھی ہو۔ ولی تو ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ولی کہنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ طرح طرح کی کرامات ان سے ظاہر ہوتے ہیں جو کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ ولی ہے جو متقی بھی ہو اور وہ مخفی بھی ہو۔ تو دیکھیں حضرت اویس کرنی نے کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بستان کے بازار کے اندر جا رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو جب میں بازار کے اندر جا رہا تھا لوگ آنے لگے میرے پاس، کوئی سلام لیتا ہے، کوئی میری تعریفیں کرتا ہے، تو کون کس کے لیے اپنی دکانیں چھوڑتا ہے، کون کسی کے لیے اپنے کاروبار چھوڑتا ہے، لیکن لوگ آ رہے ہیں، مجھ سے سلام لے رہے ہیں، میری مدح سرائی کر رہے ہیں۔ تو میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ اے بایزید بستامی، آج تو تیری عزت سلطان سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، بادشاہ سے بھی زیادہ تیری عزت ہو رہی، لوگ اپنے کاروبار دکان چھوڑ کر تیرے پاس آ رہے ہیں اور تجھ سے جو ہے تمہاری تعریف کر رہے ہیں، تم سے سلام لے رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ خیال میرے ذہن کے اندر آیا تو میری جو روح کی پرواز تھی وہ میری رک گئی، جو حقیقی پرواز تھی کہ جس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو پہچانتا تھا، وہ پرواز میری رک گئی۔ تو اسی وقت میں نے کیا کیا، چونکہ رمضان کا مہینہ تھا،
تو ریڑھیوں پر کھجور لگے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ریڑھی سے کھجور اٹھایا اور اس کو صرف منہ کے اندر رکھا، میں نے اس کو کھایا نہیں۔ تو جیسے ہی میں نے منہ کے اندر رکھا تو جب لوگ ملامت کرتے ہیں، اس کے بعد جو عبادت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، اور جو خالق کائنات کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روتا ہے اس کا پھر ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ویسے منہ کے اندر ایک کھجور رکھا تو لوگ مجھے ملامت کرنے لگے کہ بڑا ولی پھرتا رہتا ہے، بڑا نام اس کا سنا ہے کہ بایزید بستامی ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اس نے روزہ نہیں رکھا۔ تو وہ چلے گئے، دور ہو گئے مجھ سے۔ تو جب میں بازار سے باہر نکلا اور میں نے وہ کھجور اپنے منہ سے نکالا تو میرے ساتھ جو غلام تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے کھجور منہ کے اندر ڈالی لیکن آپ نے کھائی نہیں اور لوگوں نے آپ کو ملامت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی میرا ایک قرب الہی کا ذریعہ تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام پوسٹروں پر ہو، بینروں پر ہو، ہم مشہور ہو جائیں، لیکن جتنے بھی ہم سے پہلے گزرے ہیں سب کے سب فنا ہو گئے، سب کا اعلان ہو گیا مسجدوں کے اندر، کبھی ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا مسجدوں کے اندر۔ مٹی دائے تے مٹی دائی رہنا ہے، مٹی دائے تے مٹی دائی رہنا ہے، ایویں کا دے بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیاں کل مٹی دے تلے، تو سب نے فنا ہو جانا ہے۔ تو دیکھ کے آپ کا انداز حضرت اویس کرنے کا کہ آپ مخفی رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ نعوذ باللہ آپ کو مجنوں پاگل کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، مجنوں ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ایک تابعی ہے جن کا نام حرم بن حیان ہے، وہ آپ کی تلاش میں مہینوں گزر گیا، آپ کو تلاش کرتے کرتے۔ آج تو ہم پیر بھی نہیں تلاش کرتے، ہم اپنے گھر کے اندر ہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یار یہ سارے کے سارے، اس میں کوئی کامل ولی نہیں ہے، کوئی کامل ہی نہیں، ختم ہو گئے، ساری دکانداریاں ہیں، ہم کسی کو ڈھونڈتے ہی نہیں اپنے لیے۔ اگر بندہ ڈھونڈ دے تو دیکھ کے مہینوں مہینوں تک سفر کیا حضرت حرم بن حیان نے، ان کو ایک تڑپ تھی، ان کو ایک جستجو تھی کہ میں اویس کرنے کے ساتھ ملوں۔ آپ چلے، آپ کوفہ کی طرف آئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بتائیں اویس کا وہ کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کون اویس، وہ تو ایک مجنوں ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، وہ تو ایسے پاگل ہے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، لوگ پکی پکائی روٹی دیتے ہیں وہ کھاتا نہیں ہے اور وہ کوڑے کے ڈھیر سے پتے اٹھا کے کھاتا ہے، اس کا پوچھتے ہو وہ تو دیوانہ ہے، کبھی کدھر ہوتا ہے کبھی کدھر ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر لوگوں سے عرض کی حرم بن حیان نے کہ بتائیں تو صحیح آخر رہتا کہاں ہے، مجھے بتائیں اس کا پتہ۔ تو آپ کی اصرار نے، جب آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ تو حج کے لیے گیا ہوگا، حج کا موقع ہے، وہاں پر آپ پتہ کریں، شاید وہاں پر مل جائے۔ تو حضرت حرم بن حیان آپ کی تلاش میں حج کی طرف نکلے کہ آپ کو ڈھونڈ سکے، لیکن وہاں پر بھی آپ نہ ملے۔ کسی نے بتایا کہ مدینہ کی طرف گئے ہوں گے، وہاں پر بھی آپ چلے گئے لیکن آپ کو وہاں پر بھی نہیں ملے۔ آپ نے واپسی کا سفر طے کرنا شروع کیا کوفہ کی طرف، تو راستے میں نہر فرات جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دریا کے کنارے وضو کر رہا ہے، وہی چہرہ، وہی انداز جو حضور نے بیان کیا تھا، وہی داڑھی آپ کے چہرے پر، تھوڑی تھوڑی داڑھی، اور وہی آپ کا پتلا سا بدن، وہی لمبا سا قد، اور آپ پر وہ برس کا نشان جیسے ہی حضور نے بتایا تھا۔ تو آپ نے سلام کیا کہ السلام علیکم۔ تو حضرت اویس کرنی تو وضو سے فارغ ہو گئے تھے، ابھی آپ نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، آپ پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حرم بن حیان۔ تو حضرت حرم بن حیان حیران ہو گئے کہ مجھے آج تک دیکھا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، پھر بھی مجھے پہچان لیا۔ تو آپ نے عرض کی کہ حضور کیسے مجھے آپ نے پہچانا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ عرفتہ ہی من روحک، کہ میری روح نے تجھے پہچان لیا، کہ تیرے ایک تڑپ تھی مجھ سے ملاقات کرنے کی، تو میری روح نے تجھے پہچان لیا۔
وہ بیٹھے آپ کے پاس، گفتگو کی، تھوڑا ٹائم گزارا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، اب آپ چلے جائیں، آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ حضرت حرم بن حیان نے فرمایا کہ کیا کام کرنا ہے مجھے بھی بتائیں۔ تو آپ کا جواب سنے، اتنا پرہیزگار، اتنا متقی، عبادت گزار، اس کے بعد بھی آپ کا جواب سنے، فرمانے لگے کہ اے حرم بن حیان، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے سجدہ کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، تو آپ چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو میرے لیے ایک دعا کریں۔ تو حضرت اویس کرنی نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، دوبارہ میری ملاقات حرم بن حیان کے ساتھ جنت میں فرمانا۔ دیکھ کے کتنی اچھی دعا کی۔ تو حضرت حرم بن حیان فرمانے لگے کہ حضور، کیا ہم نے دوبارہ ملاقات نہیں کرنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، دوبارہ ملاقات نہیں کریں گے، یہ سراپے مخزن راز تھا، یہ سراپے مخزن راز تھا، رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیری دید کشاں کشاں مجھے کینچ لایا مجاز میں۔ فرمانے لگے کہ مجھے چھپا رہنے دے، یہ تو ایک تیری دید کی طلب تھی، اس وجہ سے وہ مجھے مجاز کی طرف کینچ لائی۔ یہ ہے حضرت اویس کرنی کا دوسرا پہلو۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوسٹریں لگیں، چاہتے ہیں کہ بینر پر ہمارا نام ہو، ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارا بینر پر نام نہ ہوا تو ہم نے اس محفل پر نہیں جانا، اس دعوت پر بھی ہم نے نہیں جانا۔ لیکن اویس کرنی کو دیکھیں کہ لوگ اس کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ حضور کی قرابت تو آپ کو نصیب نہیں ہوئی، حضور کو بنتے کہ آپ کو حضور، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ پیار دیکھ کے ہو جائے، کچھ پیار ایسے ہوتا ہے جو بن دے کے ہوتا ہے، اور جو بن دے کے پیار ہوتی ہے، اس کی جو ایک تڑپ ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ، تجھے مبارک ہو، تجھے ایک مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لائے، لیکن ان کے لیے 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لائے۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، بتاؤ مجھے کہ کامل ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور، کامل ایمان تو فرشتوں کا ہے۔ تو یقیناً کامل ایمان فرشتوں کا ہے، لیکن ایک لحاظ سے حضور نے فرمایا کہ کامل ایمان فرشتوں کا ہے، تسبیح کرتے ہیں، مجھے بھی دیکھا ہے، اس کے علاوہ بتائیں کامل ایمان کس کا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ حضور، ہمارا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے بھی مجھے دیکھا ہے، پتھروں کو، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، تمہارا ایمان کیسے کامل ہے؟ تم نے تو مجھے دیکھا پھر مجھ پر ایمان لائے۔ پھر صحابہ نے عرض کی کہ حضور بتائیں وہ کون ہے جن کا کامل ایمان ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جنہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، وہ جنہوں نے درختوں کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، اور وہ جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اویس کرنی بھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ایک تڑپ تھی حضور کے ملاقات کے۔ جب چہرہ تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔